اب آگے چلیے، ہمارے سرکار، امت کے غمخوار، مدینہ کے تاجدار، تاجداروں کے تاجدار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے روزے دار کو پانی پلایا، سبحان اللہ، جو پانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، کیا جو پانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، فرمایا جو جس نے روزے دار کو پانی پلایا وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں، یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ کیا فرمایا؟ گھر میں یہ حکم ہے یا سفر میں، یا اس جگہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں پر پانی نہ ہو وہاں پر بندہ پانی پلائے تو وہاں کے لیے یہ حکم ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو صحابہ کرام، یہ حکم عام ہے، چاہے وہ ندی کے پاس ہو، وہیں سے ندی کے پاس سے جو ندی کے پاس بندہ ہو اگر وہاں پر بھی اس کو پانی کی گھونٹ اس بندے نے پلا دی تو تب بھی اس کو اتنا ہی ثواب عطا ہوگا۔ تو پتہ چلا یہاں سے افطار کروانے کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جو روزے کا مقام ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقام کتنا ہے اور روزے کا مقام کتنا ہے، سبحان اللہ۔ اب آگے چلیے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، یعنی کسی کا کرایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ ماہ رمضان ہو اور پھر فرشتے دعا کرتے ہو، اور دعا بھی کون سی؟ بخشش کی دعا، سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور روزے افطار کرانے کا جو ہے کتنا بڑا ثواب ہے، جو اس کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعا بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس بندے کے لیے جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ طبرانی میں یہ جو ہے طبرانی کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہاں سے جو معلوم ہوا کہ روزہ افطار کروانا اگر اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، تو رمضان المبارک کی تو شان ہی نرالی۔ اور جس بندے نے خود روزہ رکھا ہو، دن کو پیاسا رہا ہو، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان والا ہے، اس کی شان اعلیٰ ہے، اس کی شان افضل ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ واقعہ سنا دے سکتے ہو ابھی آپ کے سامنے مولانا اسد صاحب نے جو ہے ابھی بیان کیا کہ ایک جو ہے بصرہ کا رہنے والا ایک جو ہے یہودی تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، کیا ہوا کہ وہ بازار گئے، جب بازار پہنچے تو وہاں پر ان کے ساتھ ان کا بچہ تھا، اس بچے نے کچھ کھانے کا سامان لیا اور بازار کے بیچ کھانے لگا۔ باپ نے کیا کیا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا اور ڈانٹا، کہا بچے آپ بازار میں سب کے سامنے کھا رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جان کیا ہوا، کھانے میں کیا حرج ہے؟ وہ جو ہے یہودی باپ کو کہنے لگا اے بچے آپ کو پتہ نہیں آج مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، آج مسلمانوں کا رمضان المبارک کا اتنا عظیم برکت والا مہینہ چل رہا ہے، آپ ان کے سامنے کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا بیٹے میں ضرور کھاتا ہوں مگر چھپ کے کھاتا ہوں۔ کیا کہ میں چھپ کے کھاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد اس جو ہے بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کی خواب میں وہ بندہ آتا ہے
کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر وہ بندہ ٹہل رہا، جنت کے اندر وہ بندہ ٹہل رہا ہے. تو اس بندے نے پوچھا ماجرا کیا ہے کہ آپ جنت کے اندر کیسے اور ایک مجوسی ہو، ایک مجوسی ہو کر جنت کے اندر. انہوں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام ہے جو میری وجہ سے عطا نہیں کیا ہے، یہ مقام مجھے ملا ہے جنت کے اندر، جو مجھے داخلہ ہوا ہے یہ رمضان المبارک کے وسیلے سے ہوا. کیونکہ رمضان المبارک کی میں نے قدر کی، رمضان المبارک کے میں نے مقام کو سمجھ لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے وسیلے سے میری بخشش کر دی. جب میرا نظر کا وقت آیا تو مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہوا، میں جنت کا حقدار بن گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے. اگر جو غیر ہے، اگر وجود سے بھی اس کی قدر کرے تو وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے. اگر امت کا غمخوار کا امتی ہو اور جو ہے جو مسلمان بندہ ہو، اگر وہ اس رمضان المبارک کی قدر کرے، پائے تکمیل تک روزوں کو رکھے، اس کا مقام اور مرتبے کو سمجھے، تو بتاؤ اس کا مقام کتنا اعلیٰ اور افضل ہو. اس کی شان تو نرالی، اس کا مقام تو نرالا ہے. وہ ہر موڑ کے اوپر آپ کو چمکتے ہوئے تارے کی طرح نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایک چمکتے ہوئے مہینے کا جو ہے ادب کر رہا ہے، اس کا احترام کر رہا ہے، اس کی شان کو سمجھ رہا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک جو شہودی ہے، جو مجوسی ہے، اگر وہ جو ہے رمضان المبارک کا احترام کرے اسے یہ مقام مل سکتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا، ہم تو حضور کے امتی ہیں.